صاحب کہہ رہے ہیں میں اکیلا چلا تھا، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. آپ 20-30 سال پہلے اکیلے چلے ہیں، 1450 سال پیچھے جائیں، ایک بندہ اکیلا چلا. سبحان اللہ. ایک فرد واحد نے اکیلے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. سبحان اللہ. 15 صدیاں پہلے کی بات ہے. جو بات ایک بندے سے شروع ہوئی تھی وہ اب اربوں کی گنتی میں آ رہی ہے. کتنے ہیں جو حضور کے جھنڈے تلے آئے ہیں؟ کتنے ہیں جو حضور کے جھنڈے تلے آئیں گے؟ کتنے ہیں جنہوں نے دامن رحمت میں پناہ لی ہے؟ مگر نتیجہ پھر بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پھر بھی پیغام یہی میرا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں جینے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. آج ایک بندہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے میں نے 20 سال پہلے 30 سال پہلے اکیلے یہ سفر شروع کیا. آج لوگوں کا جمع مفیر ہے. میں نے کہا آپ نے بھی 30 سال پہلے کیا جس کے نام پہ کیا، سبحان اللہ. جس ذات کے نام پہ کیا، اس ذات کے ساتھ جس نے بھی تعلق جوڑا ہے اللہ نے کبھی اسے تنہا نہیں رہنے دیا. سبحان اللہ. جو بھی بندہ میرے کریم کے نام پہ مل گیا، جس نے بھی اپنا تعلق میرے آقا کے ساتھ جوڑ لیا، جس نے بھی اپنا رشتہ غلامی محمد رسول اللہ کے ساتھ قائم کر لیا ہے، وہ بظاہر اکیلا بھی تمہیں نظر آئے گا، وہ اکیلا نہیں ہوگا. اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. وہ دنیا میں رہے تب بھی گرمٹ میں رہے گا، قبر سے چلا جائے گا اس کی قبر پہ بھی گرمٹ ہی گرمٹ نظر آئیں گے. سبحان اللہ. میرے آگے تکبیر. آرام کی چوٹی ہے، مکے کا شہر ہے، ہر طرف بتوں کو پوجا کیا جا رہا ہے. خانے کعبے کے اندر 360 بت پڑے ہیں. جس اللہ نے کعبے کو کعبہ بنایا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. جس اللہ نے کعبے کو کعبہ بنایا اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں. وہاں پہ بھی خداؤں کو، اپنے مصنوعی خداؤں کو پوجا جا رہا ہے، اللہ کا نام کوئی نہیں لے رہا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابیوں کے گھروں میں، دانیوں کے ٹولے میں، لٹوروں کے گھروں میں آقا کریم نے اس ماحول میں کھڑے ہو کے اعلان کیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. حضور نے اعلان کرنے کے بعد فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بڑے بڑے کفار مکہ کے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے اقتدار والے، بڑے بڑے نام والے وہاں موجود ہیں. کتنے بڑے بچے کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ 10 سال کا مولوی کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. 10 سال کا بچہ حضور کے دامن رحمت میں آیا، میرے آقا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجمع پہ نظر دوڑائیے نا، جو آپ کو سننے کے لیے آئے میں سب سے چھوٹا ہوں، جو آپ کو سننے کے لیے آئے میں سے سب سے تھوڑی عمر میری ہے، جو آپ کو سننے کے لیے آئے ان میں سے کمزور میں آتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اس بڑے کام میں میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی. اس نے کہا یہ دل کا سودا ہوتا ہے، جو کر لیتا ہے پھر کبھی اس میں گھاٹا نہیں آتا. یہ دل بھی کیا دل ہے، غلام بھی ہے، یار بھی ہے. یہ دل بھی کیا دل ہے، غلام بھی ہے، یار بھی ہے. جاہل بھی ہے، قائل بھی ہے، ہوشیار بھی ہے. سبحان اللہ. آدھار محبت میں مت پوچھیے حالت دل کی، خود بھی بک جاتا ہے اوروں کا خریدار بھی ہے. سبحان اللہ.
وقت یہ نہیں تھا کہ ان کو کھانے کھلائے جائیں. اس وقت میرے آقا جہاں دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں. حضور کا بدن اٹل لوہان ہوتا ہے. علیہ وآلہ وسلم اپنے مالک حقیقی کے گھر میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. بڑے بڑے بدماش کوشیاں اٹھا کے حضور کے بدن اقدس پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں میرے حضور کے مشن میں رکاوٹ نہ بنوائیں. حضور نے اپنا مشن جاری رکھا. سلسلہ چلتا رہا. اس عالم میں اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی. فرمایا محبوب تم اکیلے جا رہے ہو, ہم گارنٹی دے رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وقت گزرے گا پہلے والی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر آئے گی. گزشتہ گھڑی سے آنے والی گھڑی اور بہتر آئے گی, اور نور جائے گا اور کمال آئے گا. حضور کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا. مکے کے اندر میرے آقا کریم نے کبھی بلاتے رہے. مکے والوں کے سامنے حضور نے 13 سال تبلیغ کی ہے. 13 سال تبلیغ کے دوران چند بندے ہیں, سینکڑوں کی تعداد ہے جو حضور کے دامن رحمت میں آئے, لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ امید کوئی بھی نہیں. حضور نے فرمایا نا 3 فریقوں میں چلا تھا, فریقوں میں لوٹا ہے. آج آپ چھوٹا دل نہ کیا کریں, بڑے لوگ اس میں نہیں آتے. بڑے ہوتے ہی وہ ہیں جو اس میں آتے ہیں.